امام حسین نے تو یزید کی تعریف نہیں کی، امام حسین تو احرام کھول کر جو ہے وہ کوفیوں کے خط پر کربلا چلے گئے، اور آپ نے یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دیا، صرف 10 محرم تک کی بات نہیں ہے، 365 دن جو سال کے ہیں یہی پیغام ہے کہ ظالم اور جابر اور کرب اور پھر بد دیانت حکمران جو ہیں ان کی کبھی تعریف نہیں کی جائے گی۔ بتائیے کہ یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی بھی حکومت کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا دکھائیے، ملک پاکستان کی صدر، وزیر اعظم یا کسی بھی اہم عہدے پر 75 سال سے کوئی ایک بندہ دکھائیں کہ جس نے اپنی کوششوں کے ذریعے ملک پاکستان کو سود جیسی لعنت سے نجات دلائی ہو۔ بتائیں کوئی ایک ایسا ہے بندہ؟ 75 سال سے 2 4 5 خاندان ہم پر مسلط ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی سیاسی رہنما تو دھڑکتا ہے ہی۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ بتا تو کس سے محبت کرتا ہے، تو اگر ہم نام نہ بھی لیں تو کسی کے دل میں کسی کی محبت ہے۔ وہ بتاؤ تمہارے لیڈر نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، ہمارے لیڈر نے اورنج ٹرین چلائی ہے، بڑی تیزی سے پہنچ جاتی ہے۔ کہا یہ بتاؤ ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ کہا نہیں، ہمارے لیڈر نے جو ہے وہ ستھرا پنجاب کی بہترین ایک پلاننگ دی ہے۔ بھائی تمہارے لیڈر نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، اقوام متحدہ کے اندر بڑی بہترین تقریر کی تھی، ویسی تقریر آج تک نہیں کی۔ او بھائی تمہارے لیڈر نے کیا کیا دین اسلام کے لیے؟ کچھ نہیں کیا۔ آج تمہاری اسمبلی کے اندر ایک دنیش کمار ہندو اٹھا، آپ نے سنی اس کی تقریر؟ اس ہندو نے کیا کہا؟ اس ہندو نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور پتہ ہے کہ اس کو نون لیگ کے ایک ممبر اسمبلی نے تانا دیا۔ اب آپ ہمیں اور ان لوگوں کو کل عدم کرتے ہو کہ کل عدم لوگوں کے ہاتھوں پر تو لوگ دین اسلام قبول کر رہے ہیں، کہ جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ کل عدم ہے، ان کے ہاتھوں پر تو علامہ خادم حسین رضوی کے تو چہرے کو دیکھ کر ایک عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا، اپنا دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا، اور تم خود کو بہت بڑا ہیرو کہتے ہو۔ نون لیگ کے اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ یار تم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو، اس نے طنز کیا، تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا جس دن نون لیگ اسلامی لیگ ہو گئی اس دن میں اسلام قبول کر ہی لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا بات کہی؟ یہ ہمارے لیے ہمارے منہ پر تھپڑ مارا اس نے، کتنے 24 کروڑ مسلمانوں کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اس دنیش کمار نے کہا کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ کا 50% تو ہم سود ادا کر رہے ہیں، اور کہا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر نازل ہوئی، وہ تو قرآن کی آیت یہی ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جو سود کا لین دین کرے دنیا اور آخرت میں اللہ کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ اور وہ ہندو کہہ رہا ہے کہ جب 50% سود دے کر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو تو تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ بتائیے یہ کسی ہندو کی بات ہونی چاہیے تھی، کسی مسلمان کی بات ہونی چاہیے تھی؟ اور وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے لہذا روڈوں کو کارپیٹ کیا جائے گا، ہر مجلس کو فول پروف سیکورٹی دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے دی جائے گی کیونکہ امام حسین کا مہینہ آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے امام حسین کا مہینہ آ گیا، ہندو کہہ رہا ہے کہ سود چھوڑ دو، وہ کہہ رہا ہے یار تجھے زیادہ ہی درد ہے تو مسلمان ہو جا، یعنی کہ ہمیں کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ نہیں ہے کہ 80-90 کروڑ روپے تم روڈ کارپیٹ کر کے 10 دن کے لیے محرم کی تیاریاں کرو۔ حسینیت یہی ہے کہ تم قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے یہ بل منظور کرو کہ ہمیں کسی صورت بھی سود منظور نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بل منظور کرو۔ حسینیت یہ ہے کہ ہم کسی محلے، کسی بازار، کسی چوراہے کے اندر ہم اصحاب رسول کی اطرت پر حرف آنے نہیں دیں گے۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ حسینیت ہے کہ اگر کسی وائز نے
حضرت صدیق اکبر سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک کسی کے بارے میں بکواس کی تو ہم یہ قانون حرکت میں لے کر آئیں گے، ایسے لوگوں کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حسینیت ہے۔ تم یہ کہو کہ 5 پولیس کی گاڑیاں لگاؤ اور پھر وائز جو ہے وہ وائز کرنے والا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرے، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدہ طیبہ، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کرے، اور تم کہو کہ 5 موبائلیں لگا کر تم نے حسینیت ادا کی۔ یہ تو تم نے یزیدیت کا کردار ادا کیا کہ پروٹوکول دے کر اصحاب رسول کے بارے میں بکواسات کرواتے رہے۔ تو یاد رکھو یہ حسینیت ہے کہ ان خاندانوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ کیا کہتے ہیں، یہ حسینیت ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بھائی حسینیت تو یہ ہے نظام بدلا جائے، کیا کہتے ہیں، اور ہمیں نئی سڑکیں بھی ملیں گی، اورنج ٹرین بھی ملے گی، اور جاپان والی ٹرینیں بھی ملیں گی، لیکن نظام تو نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے نا۔ یہاں چور ڈاکو لٹیرے ہر قسم کے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اور بات امام حسین کی کریں گے تو امام حسین کا درس یہی ہے کہ اپنی گردن کٹوا دو لیکن دین اسلام پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آنے دو۔